بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 10 خطوط غالب، اس کے الفاظ معنی اور اس کے مشقی سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سامنے جو ہے نا تعداد جو ہے نا کافی حد تک جو ہے الفاظ معنی دیے گئے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں اور ان کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آپ تشریح میں آسانی ہو۔ تشویش، پریشانی، گھبراہٹ یا فکر، چاروں ناچار مطلب مجبور ہو کر، اضطراب، بے چینی، بے سکونی، متصرف، اپنے استعمال میں لانے والا، طور طریقے، موقوف، برخاست کیا گیا نکالا جانے والا یا ختم کرنا، مختار، باختیار، علاقہ، تعلق، متوسل، وسیلہ، ڈھونڈنے والا، لاابالیانہ، بے پروائیاں، نڈرپن، روش، چال، امنگ، طریقہ، روشناس، حکام، جانے پہچانے، احکام، آرڈر، خواہ نہ خواہ، چاہو یا نہ چاہو، مصلحت، اچھا مشورہ، پالیسی یا حکمت، مفصل، تفصیل کے ساتھ، ذرائع احتیاط، محتاط ہو کر یا احتیاط کے طریقے سے، ذرائع کی پریشانی، دیوانگی، کیفیت، منشا، سبب، مقصد، باعث، تحقیقی حال، درست حال، تصدیق شدہ حال، رئیس زادہ، امیر آدمی کا بیٹا، قدیم الخدمت، پرانا خدمت گزار، پرانا قانون، بدستور، دستور کے مطابق، رواج کے مطابق، صحبت، محفل، ذرائع دور اندیشی، عقل مندی اور دانائی کے طریقے سے، سرکار، حکومت، زنہار، پناہ، بچاؤ، ہرگز، لازم، لازمی، ضروری، مقام، جگہ، ہمراہ، ساتھ، سرسری، عارضی، لاپرواہی، خوب خور و حرام، سونا اور کھانا حرام ہے، بے رنگ خط، ٹکٹ کے بغیر خط۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے کیونکہ آپ تشریح کرتے ہوئے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ظاہر ہے آپ کے علم میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوگا، اور جب کبھی آپ مضمون یا خط لکھنے بیٹھتے ہیں یا درخواست لکھنے بیٹھتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کے بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں گے الفاظ کو جو ہے نا سمجھا کریں تاکہ آپ کسی اور جگہ اس کا استعمال آپ پر آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ اس کے بعد اگلا پیج آئے گا الفاظ معنی کا، اور اس کے بعد سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کیا کریں سوالوں کے جوابات یاد نہ کریں بلکہ اس کو جو ہے نا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ جواب کیسے لکھا گیا اور کس طرح لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی پیراگراف دیا جا سکے اور اس میں سے سوالوں کا جواب ڈھونڈ سکیں۔ جماعت دھم، فیڈرل بورڈ، نیشنل بک فاؤنڈیشن کتاب، سبق نمبر 10 جو ہے نا وہ آپ کے سامنے الفاظ معنی۔ اگلا پیج ہے داگزاشت، چھوڑنا یا بحال کرنا، پوسٹ باندھنا، اکٹھا کر کے باندھنا، پوٹ باندھنا، اکٹھا کر کے باندھنا، قابض، قبضہ کرنے والا، لارڈ، برطانوی پارلیمان میں ایوان کا ممبر، لاؤنیم، نہ اور ہاں، غیر یقینی صورتحال، نسخہ، دوا کی ترکیب، استعمال، دوا، نوشتہ، لکھا ہوا، دوشنبہ، سوموار، پیر کا دن، یکشنبہ، اتوار کا دن، پنجشنبہ، جمعرات کا دن، فصیل، شہر کی دیوار، املاک، ملک کی جمع جائیداد، نومیدی، نا امیدی یا مایوسی، صاحب سیکٹری، انتظامی عہدہ، پہر، دن چڑھا، دن کے پہلے حصے میں، جیوب، جب کی جمع، دوا کی گولیاں، چاشت گاہ، سورج نکلنے دوپہر درمیان کا وقت، میں شنبہ، منگل، سمار کے بعد کا دن، ماسوائے معدوم، اللہ کے سوا کسی اور کا جو حقیقی نہ ہو، بماوجب، مطابقی، موافق۔ یہ الفاظ معنی آپ اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے نا خاص طور پر یہ دوشنبہ جو ہے نا سوموار یا پیر کا دن ہوتا ہے، یکشنبہ اتوار کا، کیونکہ ہفتہ پہلا دن جو ہے نا پہلے زمانے میں جو ہے نا کیونکہ جمعہ چھٹی ہوتی تھی تو ہفتہ یا اتوار کو جو ہے نا وہ پھر نیا دن شروع ہو جاتا تھا ہفتے کو۔ تو پنجشنبہ جو جمعرات ہوتا ہے کیونکہ اتوار کے دن ہے تو اتوار کیا کہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، تو اگر یکشنبہ ایک شنبہ کا حصہ ہے تو اس بعد اگلے 4 دن کاؤنٹ کریں تو 5واں دن جمعرات کا بنتا ہے جسے پنجشنبہ کہتے ہیں۔ تو یک کے بعد 2 ہوتا ہے تو اتوار کے بعد سوموار جو ہوگا وہ آپ کا دوشنبہ ہو جائے گا۔
سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں۔ مرزا غالب نے بھرت پور کے راجا کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ مرزا غالب نے بھرت پور کے راجا کے بارے میں بتایا ہے کہ نہ سنا تھا اور راجا بھرت پور بیمار تھے، کہ سنا تھا کہ راجا بھرت پور بیمار تھے، کل سے ان کے مر جانے کی خبر سن رہے ہیں، مجھے راجا کی پریشانی نہیں، مجھے تو تمہاری پریشانی ہے۔ بھرت پور کے حوالے سے مرزا غالب کو اصل میں کس کی فکر لاحق تھی؟ بھرت پور کے حوالے سے مرزا غالب کو اصل فکر جانی جی کی تھی۔ مرزا غالب کے خیال میں اگر کوئی رئیس زادہ مر جاتا تو سرکار کے نئے قانون کے مطابق کیا لائحہ عمل اپنایا جاتا؟ جو رئیس مر جاتا، سرکار اس کی ملکیت پر قابض ہو کر رئیس زادے کے بالغ ہونے تک اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے۔ دلی کے جاگیرداروں کے میرٹھ کیوں جانا پڑا؟ دلی کے جاگیرداروں کے کمشنر کے حکم کے مطابق میرٹھ گئے۔ خطوط نگاری کے حوالے سے غالب خطوط کی خوبیاں بیان کریں۔ غالب کے خطوط بے ساختگی، بے تکلفی، طنز و ظرافت اور تازگی اور شوخی کے عناصر سے بھرپور ہیں۔ ان کی زبان سادہ پرکار اور جوش اور ولولے سے لبریز ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بے تکلف دوست آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے ہوں۔ اس بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ ان خطوط میں علمی و ادبیات پر شان پائی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، درج الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جملوں میں استعمال آپ سیکھ لیا کریں، کیونکہ کوئی بھی لفظ اگر پیراگراف سے بھی آپ کو جملے بنانے آ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے جملے بنانے تھوڑے سے یاد کیے ہوں گے تو کسی بھی لفظ کو دیے گئے کو آپ اس کو آسانی کے ساتھ جملوں میں ڈھال سکیں گے۔ اس لیے کوشش کریا کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے نا وہ یاد کر لیا کریں اور اس کی مشق کر لیا کریں، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال آ سکے تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ بہت تھوڑا سا پنجاب ٹیکسٹ بک کی نسبت یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اسباق بہت آسان ہیں۔ ایک پیراگراف میں 2 یا 3 مشکل لفظ ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ باقی وہ 3 جو سبق ہیں، نامدیو مالی اور ساتھ ساتھ مرزا محمد سعید اور ایک اور ہے وہ، اس کے علاوہ باقی تقریباً جتنے بھی ہیں وہ چیپٹر بہت آسان ہیں، اس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کی تشریح یاد کر سکتے ہیں۔ بس ان 3 چیپٹر میں آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے نا اب سوال جواب کا جو ہے نا وہ سلسلہ یہیں پہ جو ہے نا وہ آگے الفاظ معنی آ رہے ہیں اور جملے ساتھ ان کو دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے نفرین، یعنی ملامت کرنا، مذمت کرنا، نفرت کرنا۔ جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جس میں ہر کوئی نفرین کرتا ہے۔ فلک زادہ یعنی قسمت کا دائی، قسمت کا دھنی۔ وہ فلک زادہ پتھر کو ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے۔ اشتیاق، شوق، مجھے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ جیوب، دوا کی گولیاں جیوب دے رہی ہیں تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دو۔ املاک، جائیداد، کسی کے املاک پر ناجائز قبضہ کرنا غیر قانونی ہے۔ آسان جملے ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا 2 دفعہ پڑھنے کے بعد دماغ میں رکھ لیا کریں تاکہ کوئی بھی ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس کے جملے بھی بنا سکیں۔ جماعت دھم، فیڈرل بورڈ، نیشنل بک فاؤنڈیشن کتاب، سوانح نمبر 10۔ خطوط غالب یا غالب کے خطوط، ان کا جو ہے نا سوال جواب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سا خط ہے، یہ خط آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، لیکن یہ کلاس 9 کے لیے ہے، تو اگر آپ کو اس کو اپلیکیشن کے طور پر دیکھا جائے درخواست، تو یہ درخواست بھی بن سکتی ہے۔